دوستوں، آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل انباکسنگ پرسنالٹی پر۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان محمد اول یا محمد چلبی کے بارے میں۔ دولت عثمانیہ کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 6 سلطان مراد سیکنڈ یا مراد ثانی کے بارے میں۔ مراد ثانی یا مراد سیکنڈ اپنے والد محمد اول کی وفات کے بعد 1421 میں تخت نشین ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ سلطان مراد کی ماں کا نام امینہ خاتون تھا۔ سلطان مراد کی 4 بیویاں تھیں، یعنی خاتون، سلطان خاتون، ہما خاتون، مارا خاتون۔ سلطان کے 6 بیٹے ہوئے: احمد چلبی، علاؤالدین چلبی، یوسف چلبی، محمد، اورحان چلبی، حسن چلبی۔ سلطان مراد کی 4 بیٹیاں تھیں: ارہندو خاتون، فاطمہ خاتون، ہیٹس خاتون۔ سلطان مراد ثانی دعوت اسلام کو یورپ میں پھیلانے کو بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اپنی پوری رعایا میں اپنے تقوی، انصاف پسندی اور رحم دلی کے لیے بہت مشہور تھے۔ سلطان مراد ثانی اپنے چچا مصطفیٰ کی تمام بغاوتوں کو ختم کرنے میں کامیاب رہا، جس کا منصوبہ بازنطینی شہنشاہ مینوئل سیکنڈ بنا رہا تھا۔ مراد کا چچا مصطفیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے شہر گیلیپولی کا محاصرہ کر لیا تاکہ وہ اسے اپنا ہیڈ کوارٹر، اپنا کیپٹل بنا سکے۔ اس بغاوت پر سلطان مراد ثانی نے اپنے چچا کو سولی پر لٹکوا دیا، لیکن اس کے بعد بھی بازنطینی شہنشاہ مینوئل سیکنڈ باز نہ آیا۔ اس نے سلطان مراد سگے بھائی مصطفیٰ کو بلغلا دیا اور اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ سپہ سالار بننے کے بعد مصطفیٰ شہر نائسا پر قابض ہو گیا۔ مراد ثانی نے اپنی فوج کو حکم دیا اور نائسا پر حملہ کر دیا، جس میں مخالف فوجوں کی شکست ہوئی اور سب نے سلطان مراد ثانی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ سلطان مراد ثانی نے بادشاہ قسطنطنیہ کو سبق سکھانے کے لیے بازنطینی شہر سلونیک پر دھاوا بول دیا۔ سلطان مراد ثانی کا راستہ روکنا نصرانیوں کے بس کا نہ تھا۔ مارچ 1431 میں سلطان مراد ثانی نے سلونیک کو فتح کر لیا۔ سلطان مراد ثانی نے بلکان میں بھی سر اٹھانے والی بغاوتوں کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے فوجی لشکر کے ساتھ ولاچیا گئے، جس پر وہاں کے حکمران نے سالانہ جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ سربیا کے بادشاہ سطیف لازار نے بھی سلطان مراد کے سامنے سر جھکایا اور ان کے قبضے کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے اپنی آنکھیں ہنگری اور البانیہ پہ جمائیں۔ 1331 میں البانیہ فتح کیا، لیکن شمالی البانیہ میں عثمانیوں کو سخت ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ نصرانی شمالی البانیہ میں اونچے پہاڑوں سے مقابلہ کر رہے تھے، جس کا عثمانی فوجوں کو بہت نقصان ہوا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نصرانی ممالک البانیوں سے جا ملے اور عثمانیوں کے خلاف ان کی مدد کرنے لگے۔ عثمانیوں نے 1438 عیسوی میں ہنگری کو شکست دی، ان کے 70,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد مراد ثانی سربیا کے دارالحکومت بلغراد کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ بہت جلد ایک بہت بڑا صلیبی معاہدہ عمل میں آیا، جس کی قیادت خود پوپ کر رہے تھے۔ اس معاہدے کا مقصد پورے یورپ سے عثمانیوں کو باہر نکالنا تھا، جو کہ ایک ناممکن بات تھی۔ اس معاہدے میں ہنگری، پولینڈ، سربیا، جنیوا، افلاق کے علاقے، برچینڈیا، بازنطینی شہنشاہ جرمنی کے علاقے شامل تھے۔ ان اتحادی صلیبی فوجوں کی قیادت ایک بہت ہی تجربہ کار جنرل یوحنا انیادی کر رہا تھا۔ 1442 عیسوی میں یوحنا کی قیادت میں آئے فوجوں سے عثمانیوں کو 2 بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے مجبوراً صلح کی پیشکش کی۔ جولائی 1444 کو 20 سال کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ مراد ثانی نے ولاچیا کو ہنگری کے حوالے کر دیا اور اپنی بیٹی کے شوہر محمد چلبی کو 60,000 ڈوکیا کی رقم دے کر آزاد کرایا، جو عثمانی فوجوں کا کمانڈر تھا۔ یورپ سے لوٹنے کے دوران مراد ثانی کو اپنے بیٹے علاؤالدین کی موت کی خبر ملی، جس سے اس کا دل دنیا سے اوچاٹ ہو گیا۔ سلطنت کی ساری ذمہ داری اپنے چھوٹے بیٹے محمد سیکنڈ کو دے کر تخت سے کنارہ کر لیا۔ اس وقت محمد کی عمر صرف 14 برس تھی۔ یہ وہی محمد ہیں جسے ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان مراد سلطنت کی باغ ڈور محمد کے ہاتھ میں دے کر مغنیشیا چلا گیا، تاکہ وہ اپنی ساری عمر دنیا سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کر کے گزار دے۔ اس عزلت میں سلطان مراد ثانی نے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزارا تھا کہ کارڈینال فزارنی اور اس کے کچھ مددگاروں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ عثمانیوں کو یورپ سے باہر نکال پھینکیں گے۔
کچھ اور فوجیں بھی بغاوت پر اتر آئیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان مراد ثانی نے اپنی پوری سلطنت کا ذمہ اپنے ایک نوعمر بچے کو سپرد کر دیا جسے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یورپی فوجیں محمد کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھتی تھیں۔ نصرانیوں کی تمام ریاستیں عہد شکنی پہ اتر آئیں۔ عہد شکنی کی یہ رائے پوپ کی ایک شیطانی سوچ کا نتیجہ تھا۔ اس نے نصرانیوں کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ عثمانیوں سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیں اور اب ان کے خلاف جنگ کریں۔ اس میں اس بات کی تصدیق بھی کی گئی کہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد باطل ہے، کیونکہ عہد کرتے وقت یورپ سے مشورہ نہیں کیا گیا جو زمین پر عیسیٰ مسیح کے نائب ہیں۔ کارڈینال فزارنی نے سارے نصرانی فرمانروا کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ عثمانیوں سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیں۔ کوئی اگر اس کی بات سے اتفاق نہ رکھتا تو یہ اس بات کی تسلی دیتا کہ یہ عہد شکنی پوپ کی رضامندی اور ان کے حکم سے ہو رہی ہے۔ ہم سب کو پوپ کا حکم ماننا چاہیے، یہی عزت اور نجات کا راستہ ہے۔ بالآخر نصرانیوں نے معاہدہ توڑ دیا اور عثمانیوں کے بلغیریا کے شہر فارنا پر حملہ کر اس پر محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے آزاد ہو گیا۔ فارنا پر محاصرے کے بعد نصرانی ایڈریان پول کی طرف بڑھنے لگے۔ تب مسلمانوں نے سلطان مراد کے پاس ایک ایلچی بھیجا کہ جلد سے جلد آئیں اور اس خطرے کا سامنا کریں۔ سلطان اپنی خلوت سے باہر آئے اور صلیبیوں سے جنگ کے لیے لشکر تیار کیا۔ سلطان مراد نے جنیوا کے بیڑی بیڑا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی لشکر کے 40,000 فوجیوں کو ایشیا سے یورپ کے ان علاقوں میں پہنچائے جہاں صلیبی قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اس کام کے لیے اسے عثمانیہ سلطنت ایک فوجی کے بدلے 1 دینار دے گی۔ سلطان بھی بہت تیزی سے ایڈریانوپل پہنچے۔ دوسرے دن ان دونوں فوجوں کے بیچ ایک عظیم جنگ ہوئی۔ دونوں فوجوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ سلطان مراد نے اس عہد نامے کو جسے نصرانیوں نے توڑا تھا اپنے نیزے سے باندھ لیا تاکہ نصرانی اسے دیکھیں کہ عہد شکنی کا انجام کیا ہے اور عثمانی فوج کا جذبہ جہاد بلند ہو۔ جنگ میں سلطان مراد ثانی اور نصرانی سپہ سالار لاڈسلاس کا آمنا سامنا ہوا۔ سلطان مراد ثانی اور عہد شکن بادشاہ میں خوب قوت آزمائی ہوئی۔ سلطان مراد ثانی نے لاڈسلاس کے سینے میں اپنا نیزہ اتار دیا جو اس کی پیٹھ سے پار ہو گیا۔ ہنگری کا بادشاہ اپنے گھوڑے سے ایک پکے ہوئے پھل کی طرح گرا۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کیا۔ جب صلیبی فوجوں نے اپنے بادشاہ کا عبرتناک انجام دیکھا، اس منظر نے دشمن کی فوجوں کو انتہا کا خوف زدہ کر دیا۔ اس سے ساری نصرانی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں۔ یہ مارکہ کوسوو کے میدان میں 17 اکتوبر 1448 کو پیش آیا اور 3 دن تک چلتا رہا۔ بالآخر عثمانی فوجوں کو شاندار کامیابی ملی۔ اس جنگ کو ہم کوسوو کی دوسری جنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس جنگ نے ہنگری کو تقریباً 10 سال کے لیے ان سلطنتوں کی فہرست سے خارج کر دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کے قابل تھیں۔ اس کے بعد سلطان مراد ثانی دوبارہ سلطنت سے دستبردار ہو کر میگنیسیا میں عزلت نشین ہو گئے۔ تمام سلطنت پھر سے اپنے بیٹے محمد کو سونپ دی۔ تاریخ میں ایسے کئی بادشاہ کا ذکر ہے جو تخت سے اترے اور دنیا سے ناتا توڑ کر الگ ہو گئے، لیکن ایسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا جس نے تخت کو 2 بار ٹھکرایا ہو۔ سلطان مراد ثانی کی وفات 3 فروری 1451 عیسوی کو ایڈرائن میں ہوئی اور ان کو ان کی وصیت کے مطابق بروسا میں دفنایا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔